بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. یہ صورت بھی گزشتہ صورت کی طرح الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی کل 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ انعام، اس کے بعد سورہ کہف، سورہ سبا، اور یہ آخری صورت ہے سورہ فاطر جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ جس طرح گزشتہ صورت کے شروع میں اور آگے بھی ابتدائی صورت کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں بنیادی عقائد، انسان کی سوچ کی درستی، ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مکیہ صورتوں میں عموماً یہی تذکرہ ملتا ہے، اور پھر ماننے والوں کا انجام، نہ ماننے والوں کا انجام، اور کچھ مثالیں گزشتہ انبیاء وغیرہ کے واقعات سے۔ یہ عام طور پر مکیہ صورتوں کا جو مضمون ہوا کرتا ہے اور جو سبق ہوا کرتا ہے وہ ہے۔ اس صورت میں بھی اسی طرح الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہر طرح کی تعریف اور خوبی اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فطرہ ایک تو ہوتے ہیں خلقہ، پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے صنع، بنانا۔ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور جوڑ کر پھر کوئی چیز، نئی چیز بنا دیتا ہے۔ اس کو صنعت کہتے ہیں، صنع۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو جوڑنے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ایک بغیر کسی چیز کے کسی چیز کا وجود ہوتا ہے، صرف جوڑی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان گاڑی بناتا ہے، لوہا کا لوہا لیا، پلاسٹک لیا، یہ لیا، وہ لیا، مختلف چیزیں لی، جوڑ دیا تو ایک نئی چیز نظر آتی ہے، لیکن وہی پرانی چیزیں جو اصل چیزیں اللہ نے پیدا کی تھی انہی کو جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو جوڑ دیا، بلکہ ایک نئی چیز وجود میں لائے۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کے اندر جو ناخن ہیں، جو اس کی ہڈیاں ہیں، یہ چیزیں کہیں سے لا کر جوڑی ہیں، وہ تو صنعت ہوتا، پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور فاطر کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز بنانا جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ ہم لوگوں میں جب کوئی مکان بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، اس کا نقشہ تیار کرتا ہے، یہ ہوگا، اتنی لکڑیاں استعمال ہوں گی، اتنا کنکریٹ استعمال ہوگا، اتنی فلانی چیز استعمال ہوگی، مختلف چیزیں، یہ چیزیں استعمال ہوں گی، اتنا ہوگا، اس سائز کا ہوگا، یہاں سے یہاں تک بنے گا، اس کی زمین یہ ہوگی، دیوار اس طرح کی ہو، سب چیزیں تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور
بغیر کسی پہلی مثال کے، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، بغیر کسی مثال کے، نمونے کے بنایا۔ پھر وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، وہ اللہ فرشتوں کو قاصد بناتا ہے، ایسے فرشتے جو پر والے ہوتے ہیں، جن کے بازوؤں میں پر ہوتے ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں، 2 اور 3 اور 4۔ جاعل الملائکۃ رسلا کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو تم زندگی گزارو، تمہیں خود اپنی عقل سے سوچنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچائے اور فرشتوں کو واسطہ بنایا۔ فرشتے آتے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قاصد بنایا اللہ کے اور بندوں کے درمیان۔ عموماً یہ فرشتے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تک جاتے ہیں، وحی پہنچاتے ہیں۔ اب وحی میں کبھی احکام ہوتے ہیں، کبھی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی چیز سے ڈرانا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس قاصد پہنچے، فرشتے پہنچے، بشارت لے کر پہنچے، اور ان کو پھر یہ بھی بتایا کہ اچھا لوط علیہ السلام جہاں آباد ہیں اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو وہ بھی آیا۔ تو فرشتے انبیاء کے پاس بھی آتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے صرف انبیاء تک نہیں بھیجے جاتے، بلکہ فرشتے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں عام حالات میں بھی۔ کبھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کبھی عذاب کے فرشتے آتے ہیں، کبھی کوئی خاص حکم لے کر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، یہ فرشتے اللہ اور بندوں کے درمیان قاصد بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو قاصد بناتا ہے۔ اور یہ فرشتے کیسے آتے ہیں؟ آسمان اوپر، پہلے آسمان، 7ویں آسمان، کہاں کہاں ہوں گے، وہاں سے کیسے آتے ہیں؟ اولی اجنحۃ، پر والے ہیں، ان کے پر ہیں، اور وہ پر بھی آگے ہے اولی اجنحۃ کے بعد ہے مثنی و ثلاث و رباع۔ اب مثنی و ثلاث و رباع کے بارے میں ایک صورت تو یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ اجنحہ پروں کا تذکرہ ہے، پروں کی صفت ہے، کہ بعض وہ فرشتے ہیں جن کے پر 2 ہوتے ہیں، بعضوں کے 3 ہوتے ہیں، بعضوں کے 4 ہوتے ہیں۔ اللہ کی خلقت ہے، جس کو جتنے چاہے بازو اور پر دے دے۔ اور یہ بھی صرف تمثیل کے طور پر ہے، کہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ 2، 3 اور 4 ہی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 600 بازو تھے، 600 بازو تھے، یعنی پر تھے۔ تو اس لیے مثنی و ثلاث و رباع سے مراد اگر اجنحہ اور پر ہے، تب بھی اس سے مراد تحدید نہیں ہے، کہ محدود کرنا نہیں ہے کہ 2، 3 اور 4 ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، خلقت میں جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ مثنی و ثلاث و رباع یہ صفت ہو فرشتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے جو پر والے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھیجتا ہے، کبھی 3 بھیجتا ہے، کبھی 4 فرشتے بھیجتا ہے، تعداد کم زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی تمثیل ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب وہ نیک آدمی جنہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، سمجھایا، انبیاء کی بات مان لو، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، قوم نے بات نہیں مانی، پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ہمیں آسمان سے اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک تیز آواز تھی، سب تباہ ہو گئے۔ وہاں فرشتوں کی کوئی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ احزاب میں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب، غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوداً لم تروہا، ہم نے ایسے لشکر بھیجے، ایک لشکر نہیں کئی لشکر بھیجے، فوجیں بھیجیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 اور 3 اور 4 کی پابندی نہیں ہے کہ فرشتے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لشکروں کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، کئی فرشتے، بڑی جماعتیں اترتی ہیں، اتنا کہ زمین بھر جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہرحال 2، 3 اور 4 کا تو ذکر ہے، اس سے مراد ان کے پر بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی تمثیل ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی تمثیل ہے، کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ یعنی تعداد کی کوئی تحدید نہیں، 3، 4، 2، 3، 4 اور زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلقت میں، پیدائش میں جسے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یزید فی الخلق ما یشاء سے کیا مراد؟ ایک تو وہی جس کو پیچھے سے بالکل ہم اس کو جوڑ بٹھا لیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، فرشتوں میں بعضوں کے 2 پر ہوتے ہیں، بعضوں کے 3 ہوتے ہیں، بعضوں کے 4 ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تحدید نہیں، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے فرشتوں کی کہ جیسے 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے حدیث میں بیان فرمائے یزید فی الخلق ما یشاء۔ یہ تو ہے، ہم نے یزید فی الخلق ما یشاء کو ایک خاص معنی کے لیے لے لیا کہ اس سے مراد صرف پروں کی، فرشتوں کے پروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو خاص کریں۔ قرآن کریم میں الفاظ جب ہوتے ہیں تو الفاظ ہوتے ہیں، اس کو ہم عام الفاظ ہے تو عام ہی رکھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مراد ہے کہ فرشتوں کے پر 2 اور 3 اور 4 ہی نہیں ہوتے، بلکہ یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے چاہتا ہے زیادہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کے بہت زیادہ پر ہوتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدائش میں، خلقت میں جسے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ یہ جیسے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بالکل عام ہے، یہ عام ہے کہ اس سے مراد صرف فرشتوں کے پر نہیں ہیں، بلکہ تمام مخلوقات کی تمام چیزیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کون سی چیز زیادہ ہے، سب سے زیادہ پانی اور ہوا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جو چیز جتنی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور جانداروں میں کسی کی تعداد کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کوئی پرندے کم ہوتے ہیں، بعض تو بہت خاص قسم کے پرندے ہوتے ہیں، بعض جانور کم ہوتے ہیں، بعض زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام مخلوقات میں کسی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت زیادہ رکھی ہے، کوئی صفت کم رکھی ہے، اللہ کا نظام یزید فی الخلق ما یشاء۔ صرف انسانوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کتنا زیادہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ کوئی چیز رکھی۔ کسی میں اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کی دولت بڑی رکھی، جن میں اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت زیادہ دیا، آواز اچھی دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے تحریر اور خط اچھا دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا انداز اچھا دیا، کسی کو علم زیادہ۔ یزید فی الخلق ما یشاء، کسی کے اندر طاقت زیادہ رکھی، کسی کا جسم بڑا بنایا، کسی کا کچھ۔ ہر ایک کے، قوم ثمود تھے، بڑے بڑے قد والے، لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کو اس پر فخر تھا، اتنی بڑی طاقت تھی، بڑی بڑی چٹانیں پہاڑوں کی اٹھا لیتے تھے، تو دعویٰ کرنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے،
یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلقت میں جسے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ کون سی مخلوق کو کتنی صفات زیادہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کون سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کون سی صفت زیادہ دی، کسی کو ظاہری جسمانی طاقت، کسی کو روحانی طاقت، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت دی، حسن سیرت کسی کو دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت دیا، کسی کو کچھ دیا۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے اللہ کی جانب سے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ تو اللہ نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ میں کسی کو کوئی چیز زیادہ دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں۔ اب یہ امتحان ہے کہ اللہ نے ایک انعام دیا ہے تو اس نعمت کا وہ شکر ادا کرتے ہیں یا اس کو اپنی نعمت سمجھ کر، اپنا کمال سمجھ کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں، رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، اور خیال یہ ہوتا تھا کہ ہم تو بڑی کوتاہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جیسا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے، ہمیں تو اور محنت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کی ہمیشہ کوتاہیوں پر نظر ہوتی تھی، کبھی بھی اپنے کمالات پر کوئی نظر نہیں ہوتی تھی۔ اور کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کو کبھی کوئی نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے، ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے نا، جس کو ہلکا سا بھی بجاؤ تو بہت شور ہوتا ہے، آواز زیادہ نکلتی ہے، اور جب ڈھول کے اندر اگر ہم پانی بھر دیں، کوئی چیز بھر دیں، پھر ڈھول بجائیں، آواز نہیں نکلے گی۔ جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا شور نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے تو شور زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، ہمارا کیا ہے، جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں، ظاہری نعمتیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں تم پر بہت زیادہ بے شمار نعمتیں دیں، کامل بہت زیادہ دی ہیں۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر فرمایا، لیکن اصل کے لحاظ سے قدرت کا ذکر تھا کہ اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اللہ کی قدرت ہے یہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب قدرت کے ساتھ اب نعمت کا ذکر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحمت میں سے عطا کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رحمت میں بھی عام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ظاہری طور پر مال و دولت زیادہ دے، رحمت ہے، عافیت دیتا ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے، رحمت ہے، صحت دی ہے، رحمت ہے، قوت دی ہے، رحمت ہے، یہ تمام چیزیں، دین کی نعمت دی ہے، رحمت ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دی، رحمت ہے، اللہ کی معرفت دی، رحمت ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو رحمت کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اگر ہم سبق یاد کر لیں کہ جس کو جو ملا اللہ کے فضل سے ملا، ہم اس کو روکنا چاہیں نہیں روک سکتے۔ اگر یہ چیز انسانوں کو سمجھ آ جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، دوسرے حسد کرتے ہیں کہ اس کی عزت کو ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کو ختم۔ ظاہری طور پر ہم دھبا لگا دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ابھار دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہیں کسی شر سے تو ہم جتنا چاہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے، تشریف لے جا رہے ہیں،
ہر طرف سے کفار تلاش میں ہے، کہیں مل جائے کہیں مل جائے۔ گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، وہاں سے آپ نکل گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، دیکھ بھی نہیں سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، غار ثور تک پہنچے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آئے، جن کو نظر آئے پیچھے آئے سراقہ بن مالک، تو وہ پکڑ نہیں سکے۔ آخر ان کو بھی ہار کے واپس جانا پڑا، معافی مانگی اور واپس گئے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، پھر صحابیت کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے ما یفتح اللہ۔ ایک طرف تو یہ تھا، اور ایک طرف احد کا میدان ہے، مشرکین حملہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ کے نیک بندوں پر جو راحت آتی ہے وہ ان کے شکر کا امتحان ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور صبر کا امتحان اللہ تعالیٰ دنیا میں لیتے ہی رہتے ہیں۔ صبر وہ صرف امتحان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ لوگوں کے لیے اللہ جو رحمت کے دروازے کھول دے، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، بڑی سے بڑی طاقت روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ یہ اہم سبق ہے، عقائد کی بات ہے اور اہم سبق ہے ہمارے لیے، اور اسی جھگڑے میں سب پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں فلانے کو یہ کیسے مل گیا، فلانے کو یہ کیسے مل گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہاں سے روکو، اس کو روکو۔ کسی کو مال زیادہ مل رہا ہے تو حسد ہے، کسی کو شہرت زیادہ مل رہی ہے تو حسد ہے۔ وما یمسک، اللہ روک لیں سے مراد کسی پر انعام کو روک لیں یا کسی کی تکلیف کو روک لیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا چونکہ معاملہ یہ ہے نا کہ رحمتی سبقت غضبی، میرے رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، تو ما یفتح اللہ للناس من رحمت کا تو ذکر کیا، ما یمسک میں یہ نہیں کہا کہ یمسک رحمت کو روکنا نہیں ہے، عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی چیز رک جائے، چاہے وہ تکلیف والی چیز رک جائے، چاہے راحت والی چیز رک جائے، ما یمسک۔ اب پوری دنیا کی طاقت اس کو دینا چاہے، ایک شخص کے سانس رک رہا ہے، مشینوں پر مشینیں لگا لیں، اگر رکنا مقدر ہے تو رک کر ہی رہے گا اور اس کی روح نکل جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان زندہ رہ جاتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب دیا ہے جس کی وجہ سے سانس جاری رہ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مشین لگا دی تو وہ مر ہی نہیں سکتا۔ مشین لگے ہوئے ہونے کے باوجود بھی موت آتی ہے، اور ہوتی ہے، وہ تو ڈاکٹروں کو معلوم ہے۔ ہم لوگ چونکہ جو اس میدان کے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، وہ تو موت آ ہی جاتی ہے، چاہے وہ مشین چلتی رہے، لیکن روح نکل گئی، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جان نکل چکی ہے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، روک لے اللہ، چاہے نعمت روکے چاہے تکلیف روکے، تو کوئی فلا مرسل له، اس کو جاری کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا کبھی کمال نہ سمجھو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، غیر اللہ کے سامنے جھکو نہیں، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں عقائد کے طور پر سمجھائی جا رہی ہیں کہ اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تو ایسا ہے جو بہت زیادہ قوت اور غلبے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، جس کو جو دیتا ہے حکمت کے موافق دیتا ہے، جس سے کوئی چیز روکتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ فرما دیا، قدرت کا اور انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں دو بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں باقی رکھنے کے لیے انتظام فرمایا۔ ایک ہوتا ہے نعمت تخلیق، ایک ہوتا ہے نعمت بقا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنا وجود میں لانا، ایک ہوتا ہے باقی رکھنا۔ ہم لوگوں کے یہاں
کیونکہ وہ مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ چیز ذہن میں رہتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ حفظ کر رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، حفظ ہو گیا، آج ایک صفحہ سنا دیا، 2 صفحے سنا دیے۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو باقی رکھنا۔ یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن وہ اتنا مشکل نہیں، یاد رکھنا مشکل ہے، وہ زندگی بھر کا کام ہے کہ آگے، اس لیے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں بیچارے پتہ نہیں کیوں لوگوں کی زندگیاں ضائع کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں قرآن حفظ کراتے ہیں، حفظ اس طرح کراتے ہیں کہ آگے سبق سناتے رہو سناتے رہو سناتے رہو، آگے چلتے رہو، اخیر پر پہنچے لیکن پیچھے کبھی سنا ہی نہیں، نہ ان کو سنانے کا کہا نہ استاد نے سنا۔ اخیر میں کیا ہوگا کہ آگے چلتے رہے آگے چلتے رہے، جب ختم ہوا تو ختم کے بعد ہم ان کو کہیں گے کہ حافظ صاحب ہیں، ان حافظ صاحب سے کہو کہیں سے قرآن سناؤ، تو بیچارے سنا نہیں سکتے، وہ تو جیسے میں نے سنایا تو دوسرے دن بھول گیا، میں دوسرے دن نہیں تو 1 ہفتے کے بعد تو بھول ہی گیا تھا بالکل۔ بیچارے کی محنت ضائع ہوئی، ثواب ملا وہ اپنی جگہ، لیکن جو مقصد جو حاصل کرنا تھا کہ یہ قرآن یاد رہے وہ حاصل نہیں ہوا، محنت ضائع ہو گئی۔ تو یاد کرنا ایک ہوتا ہے، یاد رکھنا ایک ہوتا ہے۔ خیر میں کہاں سے دوسری جگہ چلے گیا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اب انسان کی ضروریات ہیں، بیمار ہوتا ہے تو یہ ضرورت ہے، ہم صحت باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لحاظ سے جو ضرورت تھی اس کے انتظامات فرمائے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے جو تم پر انعامات ہیں ان کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ سے سورہ شروع اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں روزی پہنچاتا ہو آسمانوں سے زمینوں سے؟ خلقت ایک اللہ کی نعمت ہے کہ پیدا کیا، پھر روزی جو انسان کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، پانی، غذا، ان چیزوں کا انتظام کیا، روزی دی۔ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں روزی پہنچاتا ہو آسمانوں سے زمین سے؟ آسمان سے یعنی اوپر سے بارش ہوتی ہے، اور اوپر سے آسمان سے کون سی روزی؟ بارش کا نزول جس کی وجہ سے پیداوار اگتی ہے، زمین میں راحتیں، سکون اور راحت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح آسمان سے ہی فرشتے اترتے ہیں، روزی کے دروازے کھلتے ہیں، روزی کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، زمین پیداوار اگاتی ہے، اوپر سے فیصلوں کے بعد ہوتا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، تو آسمان سے روزی کے اترنے سے مراد بارش بھی ہے، اوپر سے روزی کے فیصلے ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر پھر زمین سے روزی کون سی؟ زمین سے پیداوار اگتی ہے، نظر آتی ہے، زمین سے خزانے نکلتے ہیں، زمین سے سونا نکلتا ہے، زمین سے گیس وغیرہ مختلف قسم کے تیل نکلتے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ ایک وقت تھا کہ عرب کا علاقہ بہت، یہ جو آج کل سعودیہ کہلاتا ہے، خاندانی نام پہ نام رکھ دیا ہے، اصل کے لحاظ سے جزیرۃ العرب ہے۔ یہ تو آل سعود آئے، انہوں نے جزیرۃ العرب کو جو حدیث کا نام تھا اس کو بدل کر سعودیہ کر دیا، المملکۃ العربیہ سعودیہ، ورنہ اصل تو یہ جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب ہے۔ یہ خاص کسی خاندان کی جگہ نہیں ہے، کسی خاص کی کہ اپنی جائیداد نہیں ہے، یہ کہ اپنے خاندان کے نام پر نام رکھ دیتے۔ بہرحال رکھا، کتنی غربت تھی، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ وہاں سے پیٹرول نکلنا شروع ہو گیا، گیس نکلنے شروع ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کتنے مالدار ملک بن گیا۔ تو یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی ہے رازق، وہی ہے جس نے پہلی نعمت پیدا کر کے عطا کی، وہی ہے جو نعمتیں دیتا رہتا ہے روزی کے ذریعے سے، نعمت بقا عطا کی، تو پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بت کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ جب ایسی بات ہے تو پھر تم غلط راستے پر، غیر اللہ کی طرف اور بتوں کی عبادت میں اور الٹے راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، پھر کہاں الٹے راستے پر جا رہے ہو؟ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، صرف مشرکین سے نہیں، کہ جب تم جانتے ہو، مانتے ہو کہ صرف اللہ کی قدرت ہے، صرف اللہ کرنے والا ہے، تو پھر غیر اللہ سے کیوں امیدیں رکھتے ہو؟ غیر اللہ سے کیوں امیدیں رکھتے ہو؟ کسی پر کیوں نظر رکھتے ہو؟ توقعات کیوں رکھتے ہو؟
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نصائح میں خاص نصیحتیں ہیں کہ دیکھو توقعات چھوڑ دو، لوگوں سے توقعات نہ رکھو، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے اور آپس کے انتشار اور اختلاف ہوتے ہیں۔ توقعات نہ ہوں تو لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اور یہی ہمارا ہوتا ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو لوگوں سے توقعات چھوڑ دیں، ہمارے بہت سے معاملات میں دل صاف ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ سب مانتے ہو تو پھر غلط راستے پر، الٹے راستے پر کیوں جاتے ہو؟ صحیح راستے کو سمجھتے ہو، اس کے باوجود غلط راستے پر جاتے ہو۔ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، گویا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں پھر دوسرے راستے پر، دوسرا رخ کیوں اختیار کرتے ہو؟ یعنی نہ کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، ایک اہم بات ہے کہ بلکہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جمعرات کی دوپہر کو ہمارا جو عام طور پر حدیث کا سبق ہوا کرتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، چونکہ درود شریف اور دعا میں لوگ وہ شامل ہوتے ہیں جو عام طور پر اس میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ریکارڈنگ تو ان تک پہنچ ہی جائے گی انشاءاللہ، اور میسج بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جمعرات کی رات کو جو درود شریف اور دعا ہے وہ اس ہفتے کے لیے، صرف اس ہفتے کے لیے 8:15 بجے 8:15 پہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس مرتبہ سفر ہے تو وہاں کی ترتیب کے لحاظ سے، مسجد کی ترتیب کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ 8:15 بجے 8:15 پہ انشاءاللہ درود شریف اور دعا رکھیں گے۔ جہاں تک ہو سکے یہ میسج جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو پہنچا دیا جائے، تاکہ کوئی بیچارہ ایسا نہ ہو کہ 9 بجے کی امید میں آئے اور اس کا درود شریف اور دعا میں جو شامل ہونا چاہتا وہ چھوٹ جائے۔